بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے امر حاضر معروف اور اس کے بعد پھر امر غائب اور امر متکلم معروف اور امر مجہول اس کے بارے میں پڑھا، اور اس کی چند ایک گردانیں ہم نے سیکھیں، اور میں نے آپ کو بہت ساری مشقیں دیں جو آپ لوگوں نے الحمدللہ حل کی ہوں گی، اور ہم نے سورہ ہود کے ابتدائی ایک رکوع کا کچھ اجرا بھی کر لیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 10 اور لیسن نمبر 11 یہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اسم کی تقسیم، کہ اسم جو ہوتا ہے وہ جمود اور اشتقاق یعنی جامد اور مشتق ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ جامد یا جمود آپ کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ایک جگہ پہ جم چکی ہو، ٹھوس ہو چکی ہو، نہ اس سے کچھ نکلے نہ وہ کسی سے نکلے۔ اور مشتق یا اشتقاق، اشتقاق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، یعنی شقہ یشق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور اشتقاق سے مراد وہ چیز جو کسی دوسرے اسم سے پھٹ کر نکلے، جو کسی دوسرے اسم سے نکلے، تو اس کو آپ جامد اور مشتق کہہ لیں، جامد اور مشتق۔ تو اسم کی تقسیم جو ہے یہاں پر وہ کسی سے نکلنے یا نہ نکلنے کے اعتبار سے انہوں نے بیان کی ہے، کہ اسم جو ہے بسا اوقات کسی مصدر سے نکلتا ہے اور بسا اوقات وہ کسی مصدر سے نہیں نکلتا ہے۔ تو جمود و اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جامد اور نمبر 2 مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے لفظ سے مشتق نہ ہو، یعنی نکلا نہ ہو، جیسے راجلن۔ اب یہ جو راجلن ہے مرد، یہ راجلن کسی دوسرے اسم سے نہیں نکلا، یہ بذات خود ایک اسم ہے۔ اسی طرح فارسن گھوڑا یا گھوڑی دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی بذات خود ایک اسم ہے، یہ کسی سے نہیں نکلا ہے۔ اسی طرح علم، تو یہ بھی جامد ہے، یہ بھی کسی سے نہیں نکلا ہے۔ اور اسی طرح ذکاء، ذہانت، یہ بھی جامد اسم ہے، یہ کسی سے نہیں نکلا ہے۔ مشتق سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، جیسے نصر۔ اب یہ نصر جو ہے یہ ایک مصدر ہے، تو اس سے آگے آپ ناصر بنا لیں، بلکہ نصر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ناصرہ ماضی کی گردان بنائی، ماضی معروف کی بنائی، ماضی مجہول کی بنائی، پھر ہم نے مضارع معروف کی بنائی، مضارع مجہول کی بنائی، پھر لام تقید بنون تقید ثقیلہ کی بنائی، پھر خفیفہ کی بنائی، پھر آگے امر حاضر معروف کی، پھر امر غائب متکلم کی، امر مجہول کی۔ تو وہ ناصرہ کی جتنی گردانیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری اصل میں ناصر سے نکلی ہیں۔ تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، تو ناصر گویا کہ مصدر ہے، اور اس سے جو بنا ہے وہ ناصر ہے، اور یہ ناصر مشتق ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور منصور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اصل مصدر جو ہے وہ نصر ہے، مدد کرنا، اور اس سے ناصر مدد کرنے والا اور منصور مدد کیا گیا۔ اب وہ اسماء جو مصدر سے نکلتے ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ مشتق کی ہم نے تعریف یہ پڑھی کہ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جاتا ہے، لہذا وہ تمام اسماء جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہا جاتا ہے۔ اور اسماء مشتقہ جو ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں، جن میں سے 5 درج ذائل ہیں، یعنی ٹوٹل 7 قسمیں ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ یہ ہیں، باقی 2 قسمیں انشاءاللہ بعد میں آئیں گی۔ ان میں سے ایک ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والے کو بتائے، فاعل یعنی جو کام کرنے والا ہے، جیسے آپ کہیں ناصر مدد کرنے والا، ضارب مارنے والا، اسی طرح جالس بیٹھنے والا۔ اور اسم مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو، وہ اسم ہے
جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر کام واقع ہو. تو ناصر تو مدد کرنے والا ہوگا، اور منصور مدد کیا گیا، یعنی جس کی مدد کی گئی ہے. اس کے بعد آگے ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل وہ ہے کہ جو ایک شے کو دوسری شے سے افضل بتاتا ہے. ایک شے کو، یعنی کوئی صفات ہیں تو وہ ایک شخص کے اندر ان صفات کو دوسرے سے زیادہ فضیلت والا بتانا. جیسے زید اعلم، زید جو ہے وہ زیادہ عالم ہے، من بکر، بکر سے. یا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ فضیلت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے اس میں ظرف. ظرف جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی جگہ یا وقت پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہے. اور اس کے بعد ہے اس میں آلہ. آلہ کہتے ہیں کوئی بھی آلہ جو ہے، اب اردو کے اندر بھی آلہ جو ہے اوزار یا کام کرنے والی چیز، یعنی وہ اسم جو ایسی چیز پر دلالت کرے جس کے ذریعے کام واقع ہوتا ہے. جیسے مفتاح، چابی. اب فتح یفتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، تو مفتاح کھولنے کا آلہ. تو اس لیے چابی کو پھر مفتاح کہا جاتا ہے کہ یہ کھولنے کا، تالا کھولنے کا آلہ ہے. تو اسماء مشتقہ جو ہیں وہ ٹوٹل ہمارے سامنے 5 یہاں پر موجود ہیں جو علم الصرف کے اندر بیان ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر ان میں سے ہر ایک کی تعریف ہے. سب سے پہلے ہے اسم فاعل. اسم فاعل سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو، یعنی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے یا اس کے ساتھ قائم ہو. یعنی کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے یا اس کے ساتھ قائم ہو. جیسے ناصر، مدد کرنے والا. تو اس سے مراد وہ شخص ہے جس سے مدد صادر ہو، یعنی جو مدد کرنے والا ہو. ناصر سے مراد وہ شخص ہے جس سے مدد کا صدور ہو. اور جائعن، بھوکا، وہ شخص جس کے ساتھ بھوک قائم ہو. تو یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ اسم فاعل کے ہیں. اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر فعل 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد ہو تو اسم فاعل ان کے وزن پر آتا ہے. کوئی خاص قاعدہ نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ اگر فعل 3 حرفی ہے تو اس کا اسم فاعل ان کے وزن پر آئے گا. جیسے ناصرون سے یا ناصرہ سے ناصرون، اور ذہابن سے ذاہبن. جالسا سے لے کے آنا ہو تو بن جائے گا جالسن. زارابا سے لے کے آنا ہو تو بن جائے گا زاربن. آقلا سے لے کے آنا ہو تو بن جائے گا آقلن. یہ اس وقت ہے جب ماضی 3 حرفی ہے، اور اگر فعل 3 حرفوں سے زائد ہو یعنی غیر ثلاثی مجرد ہو. اب ثلاثی مجرد 3 حرفی ہوتا ہے، یا پھر ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، یا رباعی مجرد ہوتا ہے، یا رباعی مزید فی ہوتا ہے. وہ اگرچہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں لیکن وہ آگے انشاءاللہ ان کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو فعل اگر 3 حرفوں سے زائد ہو یعنی غیر ثلاثی مجرد ہو تو اسم فاعل اس کے فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، اور وہ اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پہ میم مضموم لگائیں گے، اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے اور آخری حرف پر تنوین دے دیں گے. جیسے یجتنبو. اب یجتنبو جو ہے اس سے ہم نے اسم فاعل بنانا ہے، تو وہ حرف مضارع کو گرا دیا، یا کو اس کی جگہ پہ میم مضموم لگا دی، تو یہ بن گیا مجتنبو. اور آخری حرف سے پہلے کو کسرہ دے دیں گے اگر کسرہ نہ ہو تو. اگر کسرہ پہلے سے موجود ہو تو پھر وہی رہنے دیں گے. تو یہ یجتنبو سے مجتانی، اور پھر آگے جو آخری حرف تھا اس کو ہم نے تنوین دے دی، مجتنبن. یجتنبو سے مجتنبن. اس کے بعد پھر اس کی جو گردان ہے اس کے بھی صیغے ہیں.
اس کے 6 سیغے آتے ہیں، 3 جو ہیں وہ مذکر کے ہیں اور 3 سیغے جو ہیں وہ مؤنث کے ہیں۔ تو مذکر کے سیغے جو ہیں، واحد کا سیغہ ہے ناصرن، فاعل کے وزن پر، مدد کرنے والا ایک مرد، اور تثنیہ کا سیغہ ہے ناصرانی، فاعلان کے وزن پر، مدد کرنے والے 2 مرد، اور جمع کا سیغہ ہے ناصرون، فاعلون، مدد کرنے والے کئی مرد۔ تو اسی طرح جب مؤنث کا سیغہ آئے گا تو اس کے آخر میں تا آ جائے گی، ناصرتن، مدد کرنے والی ایک اور، فاعلتن کے وزن پر، اور ناصرتانی، فاعلتانی، مدد کرنے والی 2 عورتیں، اور ناصراتن، فاعلاتن کے وزن پر، مدد کرنے والی کئی عورتیں۔ تو یہ اس کی گردان ہے۔ یہ کوئی بھی سیغہ ہو، یہ اس وقت گردان ہے جب ثلاثی مجرد ہو، یعنی 3 حرفی فعل ہو۔ تو ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ناصرتن، ناصرتانی، ناصرات، اور اگر ضاربہ سے لے کے آئیں تو ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتان، ضاربات۔ اس طرح اگر جالسہ سے لے کے آئیں تو جالسن، جالسانی، جالسون، جالستن، جالستانی، جالسات، اور کسی سیغے سے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ ذاہبن سے لیں، ذاہبن، ذاہبان، ذاہبون، ذاہبتن، ذاہبتان، ذاہبات۔ تو یہ 6 سیغے آتے ہیں اور یہ انہی اوزان پر ہی آتے ہیں۔ اور اگر ثلاثی مزید فی سے بڑھ کر کوئی سیغہ ہے تو پھر اس کا قاعدہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ وہ یہی ہے کہ مضارع کے سیغے، مضارع کے پہلے سیغے کے شروع میں جو حرف مضارع ہے، علامت مضارع ہے، اس کو گرا دیں گے، آخری حرف سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے اور آخر میں تنوین بڑھا دیں گے، تو وہ بن جائے گا یجتنب سے مجتنبون، یکتسب سے مکتسبون، یکرم سے مکرمون۔ جی اب آگے چند ایک سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی ہے کہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو، یعنی یا تو اس ذات پر دلالت کرے یا اس ذات کے ساتھ قائم ہو جس نے کام کیا ہے۔ اور اس کی مثالیں، ساری مثالیں جالسن، ضاربن، ناصرن، جائعن، ذاہبن، جالسن، آکلن، شاربن، یہ ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ لکھیں۔ ثلاثی مجرد کا طریقہ تو بالکل سادہ یہ ہے کہ وہ فاعل ان کے وزن پر آئے گا، اور پھر اس کے سیغے وہی فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات۔ اور غیر ثلاثی مجرد جو ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مضارع کے واحد کے سیغے سے علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم لگا دیں گے، آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے اور آخر میں تنوین لگا دیں گے، تو وہ اسم فاعل بن جائے گا، جیسے یجتنب سے مجتنبون، یستخرج سے مستخرجون، یکتسب سے مکتسبون۔ اسی طرح آگے پڑے ہوئے قاعدے کی مدد سے نمونے کے مطابق اسم فاعل بنائیں اور معنی بھی بتائیں۔ ناصرون کا معنی ہے مدد کرنا، تو اسم فاعل اس سے بنے گا ناصرون، مدد کرنے والا۔ فہم کا معنی ہے سمجھنا، تو اسم فاعل بنے گا فاہمن، سمجھنے والا۔ لبسن کا معنی ہے ٹھہرنا، تو اسم فاعل بنے گا لابسن، اس کا معنی ہوگا ٹھہرنے والا۔ اور سر لابسن جو پہننے والا بھی نہیں ہوگا؟ جی جی، لابسن پہننے والا، یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، سا کے ساتھ ہے۔ شرب ان کا ٹھیک ہے معنی ہے سر۔ پینا، تو اس سے اسم فاعل بنے گا شاربن، اور شاربن کا معنی ہوگا پینے والا۔ تو یہ تو ثلاثی مجرد کے چند نمونے تھے کہ اگر صیغہ ثلاثی مجرد ہے تو اس سے اسم فاعل جو ہے وہ اس انداز میں بنتا ہے، لیکن اگر وہ غیر ثلاثی مجرد ہے تو پھر اس سے صیغہ بنانے کا جب ہم نے قاعدہ پڑھا تو وہ بھی مختلف تھا۔
जैसे यश तागिलु, इश्तगला यस तागिलु, बाब इफ्तियाल से इफ्ताला यफ्ताइलु। तो इसका माना है वो मशगूल होता है या होगा, ये मुजारे का सीगा है। तो इससे इसम फाइल बनेगा मुश्तागिलुन, मुश्तागिलुन, यानी अलामत मुजारे को हटाया, उसकी जगह पे मीम मजमूम लगाई और आखिर में तनवीन लगा दी, आखिरी से पहले के ऊपर जेर पहले से ही मौजूद है, लिहाजा उसको कायम रहने दिया। तो मुश्तागिलुन इसका माना होगा मशगूल होने वाला। यक्तासिबु इससे इसम फाइल बनेगा मुक्तासिबुन, तो इसका माना है वो कमाता है या कमाएगा, और मुक्तासिबुन इसम फाइल का माना होगा कमाने वाला। इसी तरह यनसरिफु ये बाबे इनफियाल से है, इनसरफा यनसरिफु फिरता है या फिरेगा, तो इससे इसम फाइल बनेगा मुनसरिफुन, मुनसरिफुन, तो इसका माना हो जाएगा फिरने वाला। इसी तरह युकर्रिबु करीब करता है या करेगा, ये बाब तफील से है, कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन, तो इससे इसम फाइल बन जाएगा मुकर्रिबुन और उसका माना बन जाएगा करीब करने वाला। अब आगे उन्होंने चंद एक अल्फाज दिए हैं जिनमें से पहले तीन जो हैं वो तो सुलासी मुजर्रद के हैं, जो फाइल फाइलानी के वजन पर उनकी गर्दानें आएंगी, जबकि अगले तीन जो हैं वो सलासी मजीद के। हमारे पास इस वक्त 6 सीगे हैं, उन 6 सीगों में से पहले 3 सीगे जो हैं वो सलासी मुजर्रद के हैं, यानी ऐसा फेर जिसके 3 हरफ असली ही हों और उसके ऊपर कोई जायद ना हो, और उसके बाद जो 3 हैं वो गैर सलासी मुजर्रद के 3 सीगे हैं। तो इनमें से हर एक की आपने इसम फाइल की गिरदान बनानी है। मसलन दाखिलुन है तो ये उसी वजन पे ही बनेगी, फाइलुन फाइलानी फाइलूना फाइलतुन फाइलतानी फाइलातुन, तो दाखिलुन से बन जाएगी दाखिलुन दाखिलानी दाखिलूना दाखिलतुन दाखिलतानी दाखिलातुन। तो दाखिल का माना है दाखिल होने वाला, दाखिलुन का माना है दाखिल होने वाला। और राकिदुन, राकिदुन का माना है सोने वाला, तो राकिदुन राकिदानी राकिदूना राकिदतुन राकिदतानी राकिदातुन, सोने वाला। तो इसका सीगा वैसे ही जैसे जैसे सीगा बढ़ता जाएगा उसका तर्जमा भी बढ़ता जाएगा। नाशिरुन, नाशिर का माना है फैलाने वाला, तो नाशिरुन फैलाने वाला एक मर्द, नाशिरानी फैलाने वाले 2 मर्द, नाशिरूना फैलाने वाले 3 मर्द, नाशिरतुन फैलाने वाली एक औरत, नाशिरतानी फैलाने वाली 2 औरतें, और नाशिरातुन फैलाने वाली सब औरतें। और उसके बाद फिर आगे है मुक़तारिबुन, करीब होने वाला, इक़्तरब लिन्नास, करीब होने वाला, तो मुक़तारिबुन करीब होने वाला, तो इसको मुक़तारिबुन मुक़तारिबानी मुक़तारिबूना मुक़तारिबतुन मुक़तारिबतानी और मुक़तारिबातुन, यानी बिल्कुल उसी अंदाज में सीगे तो बनते जाएंगे, लेकिन शुरू में मीम मजमूम लग जाएगी, आखिरी हरफ से पहला जो हरफ है उसको कसरा दे देंगे और आखिरी हरफ को तनवीन दे देंगे। तो मुक़तारिबुन मुक़तारिबानी मुक़तारिबूना मुक़तारिबतुन मुक़तारिबतानी मुक़तारिबातुन, करीब होने वाला। इस तरह मुअल्लिमुन है, मुअल्लिमुन मुअल्लिमानी मुअल्लिमूना मुअल्लिमतुन मुअल्लिमतानी मुअल्लिमातुन ये तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना। अगर कोई मर्द जो है वो मुअल्लिम हो तो उसको हम मुअल्लिम कह देते हैं, और अगर कोई खातून जो है वो मुअल्लिम हो तो उसको हम मुअल्लिमा कहते हैं, और अगर ज्यादा खवातीन मुअल्लिम मौजूद हों तो उनको मुअल्लिमात कहा जाता है। मुअल्लिम का माना है सिखाने वाला और मुतअल्लिम का माना होता है सीखने वाला। तो इसी से अगर आप मुतअल्लिमुन मुतअल्लिमानी मुतअल्लिमूना मुतअल्लिमतुन मुतअल्लिमतानी मुतअल्लिमातुन ये भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद है मुक्ताशिफुन, इक्ताशफा यक्ताशिफु का माना होता है खोलने वाला, तो मुक्ताशिफुन मुक्ताशिफानी मुक्ताशिफूना मुक्ताशिफतुन मुक्ताशिफतानी मुक्ताशिफातुन, तो इसका भी तर्जुमा वैसे ही होगा, मुक्ताशिफुन खोलने वाला एक मर्द, मुक्ताशिफानी खोलने वाले 2 मर्द, मुक्ताशिफूना खोलने वाले कई मर्द,
اور مکتشفتن کھولنے والی ایک عورت، مکتشفتان کھولنے والی دو عورتیں، اور مکتشفاتن کھولنے والی کئی عورتیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت گویا کہ دو طرح کے ٹیبل ہیں، تو یہ پوری تدریب جو ہے یہ آپ نے دیکھ کر آنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اب کل تو انشاءاللہ تجوید کا پیریڈ ہوگا، لیکن نیکسٹ منڈے کو اور سورہ ہود کے جو دو رکوع ہیں، آج ہم نے ایک رکوع تو پڑھ لیا تھا کچھ، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کا اجرا کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔